بے نیاز خالق ساری عبادت قبول فرمائے، خالق زندہ صدقہ سارے دینی دنیاوی مقاصد پورے فرمائے، خالق سارے زمانے دے وچ 5/14 دی علاوہ کسی دا محتاج نہ فرمائے۔ عبادت کرو، صلوات بلند پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ احباب اہل بیت، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عشرہ محرم الحرام، عزائے امام حسین علیہ السلام، سورہ والعصر دے عنوان نال اس بارگاہ دے وچ ساڈی گفتگو دی اج یہ تیجی نشست ہے۔ خدا بند عالم نے اے سورہ مبارکہ دی ابتدا ایک قسم کی تھی۔ اس بے نیاز خالق نے سورت دی ابتدا اس پہلے قسم چاہی والعصر، پھر قسم دے بعد دعویٰ کیتا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پہلے قسم چاہی، قسم دے بعد دعویٰ کیتا بے شک انسان خسارے میں ہے۔ نہیں خسارہ ہو رہے، میری خوش قسمتی ہے میرے سامنے پڑھے لکھے صاحبان زیرت دلالو تشریف فرماؤ۔ ہن ایک منٹ واسطے میں تمہیں علم معاشیات کے پاسے پھر میں تھوڑی توجہ خسارہ ہو رہے، خسارہ ہو رہے، نقصان ہو رہے۔ ہن میں مثال دے کے اپنا مقصد ہی واضح کر سکتا۔ مثال دے طور پہ فرض کرو میں حقیر ہی کاروبار کیتا، میں اس کاروبار دے وچ 1000 روپیہ انویسٹ کیتا، میں 1000 روپیہ اس کاروبار دے وچ لایا، یہ 1000 روپیہ میری کیپیٹل انویسٹمنٹ، یہ میرا اصل زر ہے، یہ میرا راس المال ہے۔ جڑے کاروباری صاحبان تشریف فرما ہو، ہن تو ساڈا حق بنتا ہے، کیونکہ معاشیات تھوڑے تو بہتر کوئی نہیں جانتا، حق بنے تو دلوں فقیر نو دعا خارج پڑھنی ہے۔ یہ کیپیٹل انویسٹمنٹ، یہ ہے میرا اصل زر، یہ ہے میرا راس المال، یہ ہے میرا بنیادی سرمایہ۔ ہن اگر یہ 1000 بدنا شروع ہو بنجے، یعنی 1000 آئی 1100 ہو بنجے، 1200 ہو گیا، 1300 ہو گیا، اس معدن نفع، اس معدن نفع، اس کو کیا دیں نفع۔ کاروبار کا کمال ہی یہ ہے جو اس سے نفع ہوگی، کاروبار کا نقص ہے جو اس سے نقصان ہوگی۔ ہن اگر یہ 1000 بدھے بھی نہیں تے گھٹے بھی نہیں، اپنی جگہ تے محفوظ رہے، 1000 دا 1000 رہے، نہ 1100 ہوئے نہ 900 ہوئے، اس نو حد نقصان کیوں؟ اصل زر اپنی جگہ تے موجود ہے، محفوظ ہے۔ کاروبار دا مقصد پورا نہیں پیا ہوندا، کاروبار دا مقصد کیا ہے جو اس سے نفع ہوئے، اس سے فائدہ ہوئے، کاروبار دا مقصد پورا نہیں پیا ہوندا۔ بے شک انویسٹمنٹ محفوظ ہے، مگر اس میں کیا دیں یہ ہے نقصان۔ ہن اگر یہ 1000 گھٹنا شروع ہو جائے، 1000 آئی 900 ہو گیا، 800 ہو گیا، 700 ہو گیا، اس نو دن خسارہ، اصل دے وچ کمی پئی آندی ہے، بنیادی سرمایہ دے وچ کمی پئی آندی ہے۔ جڑے بندے نو حالت تک سمجھ نہیں آئی، میں اور آسان کراں۔ ایک بندہ بازار دے وچ برف پیا وچیندا ہے تے او کھادا بیٹھا ہے، اوندا مال خریدو جے خسارہ پیا ہوندا ہے، حالے نہیں سمجھے، اوندا مال خریدو جے خسارہ پیا ہوندا ہے۔ کیا مطلب؟ برف پانی بن کے پگھل کے ضائع ہو رہی ہے، اس دے
اصل کمی پہ آندی ہے، اس دے اصل پہ آندی ہے، اس دی انویسٹمنٹ کام پہ ہوندی ہے. اے سنو آدن خسارہ. خدا بند عالم قرآن مجید اعلان فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان اپنا سرمایہ حیات کو سرمایہ حیات ہو رہا ہے، انسان اپنا اصل زر کھو رہا ہے. تو ہن اس سرمایہ کو سمجھن واسطے، اس اصل زر کو سمجھن واسطے سانو پہلے اس انسان دے پاسے ویکھنا پوسی جس انسان نو یہ سرمایہ دتا گیا. اس سارے کو سمجھن واسطے سانو پہلے اس انسان دے پاسے ویکھنا پوسی جے کو سرمایہ دیتا گیا ہے. ہن جناب دے اگر ذہن آمادہ ہومن اور اجازت دیمن تو میں اس پہلے انسان دے پاسے علمی سفر شروع کرنا چاہتا اور جا کے میں دے او دے وچ بنیادی سرمایہ اس دے کول کیا ہے، اس دے کول سرمایہ حیات کیا ہے، اس دے کول اثر زر کیا ہے، جیڑا اگلیاں نسلاں چ منتقل ہونا ضروری ہے. جدا پہلے انسان دی باری آئی، خالق نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک نائب بنانے جا رہا ہوں. میں اس زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں. اعلان دا ہونا ہے. ملک صاحب فوراً اعتراض آیا، میں اسے دوسیہا اسے بنانے جا رہا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اسے بنانے جا رہا ہے جو زمین پہ خون بہائے گا، خون ریزی پھیلائے گا. جی میں ہی اعتراض ہویا. جس اعلان کیتا ہی اسے جواب دیتا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاندا تساں نہیں وے جان دے. اعلان ہویا، پھر اعتراض آیا میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، اسے بنانے جا رہا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا، زمین پہ خون ریزی کرے گا. جبکہ ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اس منصب تے ساتھ ہونا چاہیے. یہ اعلان کیتا اس فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نہیں جانتا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ. یقیناً تھوڑے چ کوئی نہ کوئی تیار ہو سی جس کا تعلق درس و تدریس دے نال ہے. سوال کرنے دا حق رکھ دے. طالب علم حق رکھ دے جو سوال کرے. معلم دا فریضہ ہے جو جواب دے. فرشتے بارگاہ احدیت دے طالب علم انہوں نے اپنے حق میں استعمال کر دے ہوئے سوال کیتا، لیکن جڑا اگو معلم ہے وہ جواب پیا دے جو میں جاندا تساں نہیں وے جاندے. اگو فرشتے آگ سکتے نا اگر جان دے ہوئی آوات پوچھئے کیوں تھوڑی توجہ ہے میرے پاسے. اگر جان دے ہوں آوات پوچھئے کیوں اس نو تساں کسے صورت سوال دا جواب نہیں آ سکتے. سوال ٹھکرا دے آ سکتے ہو مگر جواب نہیں آ سکتے. اچھا یہ بھی نہ سمجھائے جو بے نیاز خالق نے انہیں جواب نہیں دیتا، کون ہرگز اللہ نے انہیں جواب دیتا مگر اس میں دیتا جڑا جواب دیون دا ویلا آیا، جڑا جواب دیون دا وقت آیا. فوراً جواب کیوں نہیں دیتا؟ فوراً جواب اس واسطے نہیں دیتا کہ ہو سکتے اللہ جواب دے دا فرشتے سمجھن دی کوشش کریں دے. جس بندے دا
تاریخ دے نال تاریخ اسلام دے نال تھوڑی بہت دلچسپی ہے اس بندے دا کلیجہ ٹھرسی اور اس دے دل چنے حقیر واسطے دعا نکل سی اس دے واجب میں اس جملے تے ضرور دعا کرے ہو سکتے اللہ جواب دیندا فرشتے سمجھن دی کوشش کریں دے اپنے آپ مشاورت کریں دے ایک دے نال مشورہ کریں دے ایک شورا دی صورت حال بن ویندی تے خلافت اللہ دی نگاہ وچ ایڈا وڈا منصب ہے جو خلافت دے معاملے وچ اللہ نے شورا پسند بھی نہیں خلافت دے معاملے وچ نیاز شورا پسند بھی نہیں اس واسطے فوراً جواب نہیں دیتا آیتاں بالکل متصل ہیں ایک دوسرے دے نال ملیاں ہوئیاں لگتا ہی ہے سوال فوراً جواب جبکہ ایسا نہیں جڑا سوال کیتا ہے تڑا آدم بنے ہی نہیں جڑا سوال کیتا ہے تڑا آدم بنے ہی نہیں جڑا جواب بھی دیتا ہے ہن آدم بن چکے آؤ ذرا غور کرو اللہ آدم الاسماء کلھا اتھے دوسرا جس مطلبہ فکر دا ترجمہ ایک سنا ترجمہ ہو سی اللہ نے سب کے سب نام سکھا دیے تعلیم کر دیے آدم آؤ ایک دو منٹ واسطے میں سوال علم نحو کی بحث سے گھنونا اللہ تعلیم کر دیے آدم کو کلھا الاسماء کلھا آدم الاسماء کلھا یہ جڑا الاسماء اس تو پہلے ایک الف لام ہے یہ الف لام قواعد علم نحو دے لحاظ نال اگر جنس اور استغراق دا الف لام ہووے ہا تا پھر اللہ نو کلھا آکھن دی ضرورت نہ ہے یہ جنس اور استغراق والا الف لام نہیں جو ترجمہ ہووے سب کے سب نام سکھا دیے یہ الف لام جنس اور استغراق والا الف لام نہیں یہ عہد کا الف لام ہے یہ الف لام عہد الف لام ہے تو پھر ترجمہ کیا ہو سی ترجمہ یہ نہ ہو سی کہ وہ سب نام دکھا دیے تھوڑی توجہ ہوگی تو وہ کون سے جڑے آدم نے کدی جنت کے دروازے تے لکھے ہوئے تھے کدی عرش دی پیشانی تے لکھے ہوئے تھے کدی سورج کے جمال وچ بیٹھے کدی چاند دے حسن وچ بیٹھے اللہ دی کائنات وچ کوئی ایسی شائی نہیں جڑی نہ ناواں دے بغیر بنے ہوئے وہ سب نام سکھا دیے کس کو آدم کو وہ سب نام سکھا دیے تعلیم کر دیے پھر کیا ہوا ثم عرضهم علی الملائکہ حوالہ بھی دیتی بنیا آپ نے کولو یہ بحث نہیں کیا پڑتا میری کیا جو میں قرآن کی تفسیر آپ نے کولو کرا تفسیر کا نام ہے فصل الخطاب علامہ علی نقی نقن صاحب نے لکھی ہوئی ثم عرضهم علی الملائکہ اتھے آگے ہمارے پڑھے لکھے بندے آتے ترجمہ چکریں وہ سب نام پیش کر دیے گئے آیت اللہ علی نقی نقن صاحب لکھے ہے یہ جڑی آرازہ ہوم دے وچ ہوم دی ضمیر ہے یہ زویل عقول دی ضمیر ہے تب ترجمہ کیا ہو سی وہ سب نام نہیں ان نفوس کو پیش کر دیا گیا ان نفوس قدسیہ کو پیش کر دیا گیا کچھ نفوس قدسیہ ہیں کچھ وجود قدسیہ ہیں جنہوں نے پیش کیتا اور پھر حکم دیتا انبئونی بے اسمائے ہاؤلائے ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوی خلافت میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ
اس کے بعد آدم وقت دیتا انبئہم باسمائہم مجھے انہیں ان کے نام بتاؤ فرشتیاں کو وقت دیتا مجھے ان کے نام بتاؤ آدم پیادے انہیں ان کے نام بتاؤ نام آدم بھی جان دے نام فرشتے بھی جان دیں مشکل کیا ہے امتحان کیا ہے توجہ ہے میری گزارش ہے اور مشکل کیا ہے امتحان کیا ہے امتحان یہ ہے کہ نام آدم بھی جان دے نام فرشتے بھی جان دیں مگر وجود پہلی دفعہ سامنے آئے اللہ جانے میرے سمجھاونے اس کوئی کمی رہ گئی ہے نفوس پہلی دفعہ سامنے آئے نام آدم بھی جان دے نام فرشتے بھی جان دے نفوس پہلی دفعہ کٹے دے جڑا ڈٹھے فرشتیاں جواب دیتا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پالنے والے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے جتنا ڈسے اتنا جان دے اس کے علاوہ کچھ نہیں جان دے مشکل کیا ہے امتحان کیا ہے مشکل ہے امتحان ہے آدم بھی جاندہ ہے نام فرشتے بھی جان دیا امتحان اے ہے اس منو مسمد نال کیونکہ نفوس قدسیہ پہلی دفعہ سامنے آئے وجود پہلی دفعہ سامنے آئے نام کا فریقین جان دیں فرشتے بھی جان دیں آدم بھی جان دیں نفوس قدسیہ پہلی دفعہ سامنے آئے اور امتحان ہے اسم کے ذریعے مسمہ پہچاننا ہے اے ہے امتحان آدم علیہ السلام ابو البشر تیرا تے میرا بابا ایک پاسے اسم دے دا گیا دوسرے پاسے مسمہ دے دا گیا میں کیا کہنے لگا میرا اللہ ایدہ تقدس بھی اڈسیں دے یہ تیرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے یہ تیرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے دوبارہ نگاہ کی تھی پالنے والے ایدہ اختیار بھی اڈسیں دے یہ تیرا عبد علی مرتبہ ہے تیسری مرتبہ نگاہ کی اسم لکھا مسمہ لکھا تعظیم دی وجہ سر جھک گیا جناب آدم دا آکھن لگا میرا اللہ جدی عظمت کو دیکھ کے میرا سر تعظیم واسطے پیا جھک دائے نہیں میں لگ دائے یہ تیری کنیز سیدہ ہے پھر نگاہ کی تھی میرا اللہ ایدہ وصف کیا جسین ہے اے حسن مرتبہ ہے پھر نگاہ کی تھی میرا اللہ ایدہ احسان والا مزاج پیا جسین ہے اے حسین علیہ السلام ہے آدم اسم نال مسمہ ملائنہ گیا آدم کامیاب ہو گیا خالق دی آواز ہے میں تو انہوں آکھا نہیں خلافت دا حقدار میرا آدم ہے مسمد نال ملائندہ گیا آدم ہو گیا کامیاب کہ میں ساری گزارش واسطے کی دیئے کہ انسان دا اس سے جو معلوم ہوئے نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کو کدوئے جو کہ انسان دے کول جڑا بنیادی سرمایہ ہے انسان دے کول جڑا اصل زر ہے انسان دے کول جڑا راز مال ہے انسان دے کول جڑا سرمایہ حیات ہے وہ یہ ہے کہ انسان نامعلوم کو معلوم پہچان کے ہے انسان دا بنیادی سرمایہ ہے انسان دا اصل زر ہے انسان اسم دے ذریعے مسمہ پہچان کے ہے انسان دا سرمایہ حیات ہے تو حالے نہیں سمجھے میں جملے بدل کے اکسا مطلب کوئی پہنچ ونجے جتے میں پہنچاونا چاہتا انسان دا بنیادی سرمایہ ہے انسان دا سرمایہ حیات ہے وہ صرف
صفت کے ذریعے موصوف پہچان دیتا ہے انسان دا سرمایہ حیات ہے اور فضائل کے ذریعے صاحب فضل پہچان دیتا ہے آدم علیہ السلام نے فضائل کے ذریعے صاحب فضل کو پہچانے ہیں اس واسطے آدم علیہ السلام ہو گئے کامیاب جب کامیاب ہو گئے تو ہو گئے اشرف المخلوقات اگر ایک گزارش میں آخر یاد رکھے آدم علیہ السلام جب اشرف المخلوقات بن گئے اگر کوئی بندہ جج ہوئے تو ضروری نہیں اس کا پوتر پیدا ہی جج ہو سکے اگر کوئی بندہ کسی منصب دے کسی عہدے پہ فائز دیے تو میں نہیں بن گیا اس پہلے امتحان پاس کیتا ہے بات جج بنے ہیں پوتر نو جج بننے دا شوق ہے تو پہلے امتحان پاس کرے پیو جج ہے ضروری نہیں پوتر پیدا ہی جج ہوئے پیو عالم ہے ضروری نہیں پوتر پیدا ہی عالم ہوئے اس واسطے احترام اپنے مقام دے جو ایک عالم دین دا پوتر مگر عالم وہ تڑا بنسی جنا وہ امتحان پاس کرے سی آدم علیہ السلام امتحان پاس کر کے اشرف المخلوقات بنے آدم نے فضائل دے ذریعے صاحب فضل پہچانے پھر بنے اشرف المخلوقات امتحان پاس کر کے بنے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری اولاد آدم پیدا ہوئی اشرف المخلوقات اگر اولاد اشرف بننا چاہتی ہے تو اولاد اپنے مقام تے اپنا امتحان پاس کرنا پوسی ہون کوئی بندہ میرے تے سوال کرے عظمت اکیل ساڑھا امتحان کیویں تو خداوند عالم نے قیامت تک ساڑھا امتحان تیار کر کے رکھے ساڑھے واسطے امتحان اس میں آدمی تیار کر کے رکھے وہ امتحان کیا ہے تو سا اسے معاشرے چاہتے ہو تو سا لوگاں یہ گلنا سنتے ہو جنہاں دے دعوے عدامت دے نال اساں متمسک ہیں اساں جنہاں دی دہلیز دے اوتے اپنا جبین بے نیاز کو جھکائے محمد والے محمد دے دروازے تے لوگ انہاں دے بارے کتنیاں گلاں کرے ہیں کہ اگر وہ ہستیاں اگر کوئی ذوات مقدسہ اتنیاں ہی اہم ہوندیاں اللہ انہاں دا نام قرآن وچ لے کے دے گیا توجہ ہے میری بندے گلاں کریں نا بھئی اگر شیعہ دے امام 12 امام 14 معصوم پائتن پاک دین اسلام وچ کتنیاں ہی اہم شخصیات ہیں تا اللہ انہاں دا تعارف قرآن وچ کرا چھوڑیا اللہ انہاں دے قرآن وچ نام لکھ دے ویا روئی مک ونیا تو جناب والا اگر اللہ انہاں ہستیاں دے نام قرآن وچ لکھ دے ویا تیرا تے میرا امتحان تا ختم ہو ونیا ختم ہو ونیا اللہ نے قرآن مجید چکنہ دے نام نہیں لکھے اللہ نے انہاں دے فضائل لکھ چھوڑے انہاں دے فضائل وے دے جاؤ صاحب فضل پہچان دے جاؤ صاحب فضل پہچان دے جاؤ اللہ نے انہاں دے نام قرآن نہیں لکھے انہاں دے فضائل قرآن لکھ چھوڑے اگر اللہ انہاں دے نام قرآن مجید لکھ دیتا بس انسان دا امتحان ختم ہو ویندا اللہ نے انہاں دے نام نہیں لکھے اللہ نے انہاں دے کردار قرآن لکھ چھوڑے کردار میں کو صاحب کردار تک سفر کرو اور اگر اللہ انہاں دے نام قرآن لکھ دیتا بس دوجا نقصان یہ ہو گیا بندے لڑ مر ونجنا قرآن نا علی ہو گیا وہ آکھیا میرے پتر دا نام ہے وہ آکھیا میرے پتر دا نام ہے اللہ نے قرآن انہاں دے نام نہیں لکھے کردار لکھے کیوں نہ رکھنے پوندے کردار بناونے پوندے قیامت تک ساڑھے واسطے امتحان ہی ہے قرآن ہے کاش کہ ایسا غور کیتا ہوندہ جدا آدم علیہ السلام نے فضائل ذریعے صاحب فضل کو پہچان لیا آدم علیہ السلام ہو گئے کامیاب آدم علیہ السلام ہو گئے اشرف المخلوقات اور ماشاءاللہ تسا بھی سیٹ ہو گئے ہو میں بھی سیٹ ہو گیا ہوں کی گفتگو میں نکل آیا ہوں تھوڑا دل ہو گئے
کیا ملیا؟ اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ہن میرے آدم نو سجدہ کرو، ہن میرے آدم نو سجدہ کرو۔ جدا آدم نے فضائل دے ذریعے صاحب فضل کو پہچانیا تا نتیجہ اللہ نے انعام کیا دیتا؟ فرشتیاں نو حکم دیتا ہن میرے آدم نو سجدہ کرو، فسجدوا سارے کر گئے الا ابلیس۔ خالق دی آواز آئی تو کیوں نہیں کیتا سجدہ؟ قرآن دے لفظ استکبرتا تکبر کی گئی ام کنتا من العالین، یا اپنے آپ نو عالین جو سمجھتے ظہور آباد آلیوں عالی آدھے نا بڑے کو عالی کی جگہ ہے عالی، اللہ پہ حد تکبر کی گئی یا اپنے آپ نو بڑے جو سمجھتے ہیں۔ ایک کسی کتاب دی روایت نہیں، قرآن دی آیت ہے، یا قرآن چھو آیت کا جبردہ مننا پاسی اس ویلے اللہ تے آدم دے علاوہ کو جبردے ہن۔ تکبر کی تئی استکبرتا تکبر کی تئی ام کنت من العالین، یا اپنے آپ کو بڑیاں جو سمجھ دے۔ آخرین لگا نہیں انہا چوتا میں نہیں تے اس گیا بھی میں نہیں پیچھا رہ گئے۔ آخرین لگا پالنے والے انہا جینا میں نہیں اس گیا بھی نہیں کیویں؟ آخر لگا خلقتا ہوں میں تین، میرا اللہ اس نے مٹی تو بنائے، وخلقتنی من نار، میں آگ تو بنائے، آگ افضل مٹی مفضول ہے، میں افضل چیز نال بنیا لہذا میں آدم کو افضل ہاں، میں آدم کو برتر ہاں، میں آدم سجدہ نہیں کرنا۔ خالق دی آواز ہے فخرج دفع ہو جا علیک لعنتی، قیامت تک تیرے اتے لعنت مستی راسی، انت الرجیم تو میری دربار جو مردود ہوگی۔ فرشتے حیران، میرا اللہ بڑی سزا ہے۔ ظہور آباد علیہوں بندے پرانا نوکری کٹنا ہوئے نا لازہ سچین دے کہتا نمازی بھی پرانا آئی۔ برادران اہل سنت کی کتابت ملتے 6 لاکھ سال اس بے نیاز میں جھکتا رہی ہے، 6 لاکھ سال سجدے کی تھے، کوئی جگہ ایسی نہیں جتھا اس بے نیاز میں سجدہ نہ کرتا ہوئے۔ فرشتے آخر لگے میرا اللہ بہت بڑی سنائے، اتنا عرصہ تم سجدے کرتا رہی ہے، اتنے سجدے کیتے سے وہ لکھاں سانسا دے سجدے تین کیتے سے ایک سجدہ نیس کیتا۔ خالق دی آواز ہے خبردار، وہ لکھاں سالہ دے سجدے ہو رہے ہیں، ایک سجدہ ہو رہے۔ مالک دیویں فرمایا وہ لکھاں سالہ دے سجدے ہن عبادت والے سجدے، اے سجدہ ہے اطاعت والا سجدہ۔ میں اللہ میں خالق ذوالجلال اس عابد پہ لعنت کرے گا جڑا عبادت دا قائل ہوئے، اطاعت دا منکر ہوئے۔ میں اللہ و ثابت لعنت کرے گا جڑا اطاعت نو نہ منے۔ جبرائیل ہاتھ بان کے آکھن لگا میرا اللہ اے بیچارے جرم تحقیق کیتا ہے تینو سجدہ نیس کیتا، اے سزامت کیوں دیتی یعنی فخرج علیک لعنتی انت الرجیم۔ خالق دی آواز جبرائیل حالے بھی گھٹے اور میں نے دکھ لگ سی جس بندے نو سمجھ لگی تے وہ حقیر نال نہ بولیا۔ سانو سے نس کرنے دے بڑا ٹائم لگ رہا ہے تو آنی چوک تے 1 سیکنڈ
سیکنڈ نہیں لگدا جبرائیل آکھا لگا مالک دا جرم ہے کہ سزا مت رہے خالق دی آواز آئی جبرائیل او لانتی ہے جڑا میری کائنات گمراہی دی بنیاد پہ رکھ دے مالک کیویں فرمایا جبرائیل غور تکار اے میری حجت بھی پہلی ہے تے منکر بھی پہلا ہے اے میری حجت بھی پہلی ہے تے منکر بھی پہلا ہے جبرائیل میری حجت بھی پہلی ہے اے حجت منکر بھی پہلا ہے مالک کچھ گنجائش بنا تو عادل نے اس ایک سجدہ نہیں کیتا اتنے سجدے کیتے اس تو عادل ہے خالق فرمائے بے شک میں عادل ہاں میرا ہر فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے مگر دیکھ تو صحیح یہ حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے آج اگر میں خالق ذوالجلال اپنی اس پہلی حجت دے منکر واسطے گنجائش بناوا کل آون والے دورے ہر دور کی حجت دے منکر نو یہ آخر کا موقع مل ویسے انہوں ہی معاف کر چھوڑے آسے سانو ہی معاف کر چھوڑے سی اس میں معاف کر چھوڑے آسے سانو ہی معاف کر چھوڑے سی آج روز ازل پہلی حجت دے منکر دے لعنت تکاؤ کرنے چھپا کے میں آمن والے دورے ہر دشمن علی کے واسطے دیا کرے گا جب میں سفیر اللہ کے دشمن نہیں چھوڑے گا میں علی اور ولی اللہ کے دشمن کو کہیں میں چھوڑے جدا میں اپنی پہلی حجت دے منکر نو نہیں چھوڑیں دا آخری حجت دے منکر نو میں چھوڑیں وَإِذْ قُلْنَا یاد ہے نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَاتِ اسْجُدُوا جدا آدم اشرف المخلوقات بن گئے تو پھر شرف کا نتیجہ اللہ نے فرشتیاں کو حکم دیتا میرے آدم کو سجدہ کرو اچھا میں تھوڑے دے کریں گا سوال کہ اگر ملائکہ کو مراد ہیں فرشتے تو بات ابلیس کا جان چھوٹ گئی ہاں بسم اللہ جڑے حاضر بیٹھے انہوں سمجھ آنے چاہیے اگر ملائکہ کو مراد فرشتے ہیں تو بات ابلیس کی جان ہوں اگر اللہ اس کا تو سیدھا سیدھا جواب دے نہیں سکتا پھر اللہ تین فرشتے ہیں وہ آکھیا میں نے تھوڑا کیوں یہ تو فرشتیاں چوہائی بھی نہیں یہ تو جنہ چوہائی اور قرآن اعلان پہ کریں دے وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ تو جنوں میں سے تھا جس تفسیر تو میں نہ لیا اس سے تفسیر چاہت اللہ علی نکی نکن صاحب لکھے ہے جب اللہ سے ملائکہ ہے نا کہ ملائکہ جمع ہے ملک دی کہ ملائکہ جمع ہے ملک دی ملک اہدن طاقت کو ملک اہدن قوت کو اس قلنا للملائکہ یعنی اللہ نے کائنات عالم دی ہر طاقت نے حکم دیتا میرے آدم نے سجدہ کرو چھوڑی ہے وجہ یہ ہے کہ میری کائنات جس نظام نو جو طاقت چلا رہی ہے تیرے باب آدم نو سجدہ پہ کر دیا ہے یہ مطلب ہے کہ جناب آدم دا پوری کائنات کنٹرول کہ آدم نے فضائل دے ذریعے صاحب فضل پہچانے ہون اگر اسا آل محمد نو سمجھ گئے ہوندے تا آج کائنات ساڑی مٹھی ہے جو ہوتی یہ مطلب ہے حالے تائیں اسا آل محمد نو جان دے ہیں پہچانے کوئی نہیں
جدہ پہچان دی واری آتی ہے کہ معرفت والے پاسے ایسا سفر کرنے ہیں منبر دے بیٹھے ون مختلف گلاں شروع ہوئے ہیں ویکھو جی غالی او بھائی غالی کوئی چیز دا نام نہیں صرف ملہ دے چکر دا نام ہے جو کچھ میں حقیر دی نظر چ گزرے ہے غلب صرف اتنا ہے جو انہاں نو خطاب آکھ دیتا بتا غلب صرف اتنا ہے جو انہاں نے اللہ آکھ دیتا بنے اللہ نے قرآن اپنا حدیث سے تفصیل وچ نہیں فرمایا کہ تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فاحببت ان عرفا میں نے چاہا میری پہچان ہو جائے فخلقت کخلقی میں نے اپنی پہچان کے لیے ایسی مخلوق خلق کی اسے دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ جس منزل تے حسین پہچان کہوں دی ہومڑی ہے بی بی سید آیت امین نے اپنے گال میری یاد رکھنی گال میری یاد رکھنی ہے جڑا فضائل دے ذریعے صاحب فضل نو پہچانے کائنات اس نو سجدہ کرے بی بی سید آیت امین نے اپنے بابے دے بعد بابے دے دربار جڑا خطبہ دیتا ہے نا اگر کڑا زندگی وچ موقع ملے اس خطبے نو ضرور پڑھے آئے بعد رسول معصومین علیہ السلام دے درمیان جڑا خطبہ ہے بی بی دا وہ سارے معصومین دے خطبے دا مقدمہ ہے بی بی نے دربار دے میں جڑا خطبہ دیتا ہے وقت ملے تو پڑھیا ہے ضرور اس بی بی دے اس خطبے دے وچ بی بی نے پہلے اللہ دی توحید بیان فرمائی پھر اپنے بابے دی رسالت بیان فرمائی پھر احکام شریعت دی تشریح کی تھی جو اے میرے بابے دے کلمہ پڑھنا لے ہو اللہ نے تواڈے اوتے نماز واجب کیوں کی تھی اللہ تواڈے اوتے روزہ واجب کیوں کیتا اللہ نے تواڈے اوتے زکات خمس واجب کیوں کیتا احکام شریعت دی تشریح بیان کرنے دے بعد بی بی نے اپنے شوہر دی ولایت کو بیان کرنا شروع بی بی دربار اس پہلے سہندی ہے جو ولایت کتنی ضروری ہے ولایت بیان کردے بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جڑے میرے مقصد نال تعلق رکھدے بی بی فرمایا او دنیا والو اگر ساری دنیا میرے شوہر علی دی ولایت تے اکٹھی ہوویں ایک آسمان تے پرواز کریں دی اے مخلوق تہاڈی اطاعت کریں دی اے دعویٰ کیتا ہے نبی دی دھی نہیں بابے دے بعد بابے دے دربار دعویٰ کیتا ہے سید آدمین نے میرے مرشد علی نے اپنے دور خلافت وچ لوگاں نو اس دی دلیل وکھائی تو میری آج دی گفتگو دا نتیجہ اس مقام تے پہنچا کہ انسان دا سرمایہ حیات ہے کہ انسان فضائل کے ذریعے صاحب فضل نو پہچانے انسان صفت کے ذریعے موصوف پہچانے نامعلوم کے ذریعے معلوم نو پہچانے میری گفتگو کا نتیجہ اس مقام تے پہنچا بی بی کیا فرمایا اگر دنیا میرے شوہر کی ولایت اکٹھی ہوئی تو دنیا والوں آسمان تے اڑتے ہوئے پرندے تواڈی اطاعت کریں یہ دعویٰ کیتا ہے بی بی کہ مولا اپنے دور خلافت لوگوں کو اس کی دلیل لکھائی اجازت دے سناواں کتاب دا نام ہے القطرہ اس دے وچ جدا امیر المومنین دا دور خلافت ایک دہاڑے مولا امیر المومنین مسجد کوفہ دے وچ منبر تے بیٹھے منظر اللہ دے واسطے اسا حلالی موالی اپنے ذہن تصور سے پیدا کرو وہ منظر کیڑا سونا ہو سی وہ منظر کیڑا سونا ہو سی جدا منبر دا مالک خود منبر تے ہو سی منبر تے بیٹھا ہے مرشد علی واضح و نصیحت فرما رہے ہیں مسجد کوفہ دے اتو پرندیاں دا دور
پرندیاں دے گول میرے مرشد علی دے نطق دے فضائل زمانے دے وچ اس قدر مشہور و معروف ہو گئے ہیں کہ دنیا دے بڑے بڑے بادشاہاں نے بڑے بڑے سفراء بھیجے مسجد کوفہ ونجو جو کچھ علی دی زبان چ جاری ہوئے ایک حرف نہ ضائع ہونے پاوے ایک حرف ضائع نہ ہونے پاوے تساں علی دی زبان نکلے ہویا ہر حرف تحریر محفوظ کرو تے ڈھیر سارے بادشاہ نے ایسے ماہر شاہکار مصور بھیجے حکم دیتا ہی جڑا علی منبر تے بیٹھا ہوئے پارٹی ڈیوٹی یہ ہے علی دی ہر ادا دی تصویر بنے لے جاؤ آج بھی قوم دے ہوندے میوزیم دے وچ او تصویراں جڑیاں اس دور وچ لوکاں نے میرے مرشد علی دیاں اپنے ہتھاں نال بنائیاں نو موجود ہیں پرندیاں دا دور گزریا میرا مرشد علی اپنے صحابیاں نو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں او میرے صحابیو او میرے موالیو او میری محبت دا دم بھرنے والو اے آسمان تو اڑدے ہوئے پرندے تانوں سلام پہ کر رہے ہیں آسمان میں اڑدے ہوئے پرندے تانوں سلام پہ کر رہے ہیں اچھا محفل دے وچ مجلس دے وچ سارے بندے ہکو جائے نہیں ہوندے کچھ بندے مجلس وچ اس واسطے آندے نے ویکھیے تے صحیح ہے کرندے کیا اتھے مسجد کوفہ دے وچ امیر المومنین دے سامنے کو جیو جہان جڑے ویکھن آندے کرندے کیا انہاں کے سرکار مہربانی فرماؤ گلاں ایو جیاں کیڑیاں کریو جڑیاں بندے دی سمجھ نہ آن سرکار یہ نہ ہو سکدا ہے بھئی کڈا کسے پرندے کہ بندے نو سلام کرتا ہوئے اللہ نے جلال آیا فرمایا کمبر جی مولا انہاں پرندیاں نو واپس بلا جنہاں میری گل یاد ہے جڑا ایرانوں پہچان لوے پرندے انہاں دی اطاعت کرے خود بھی جواب دے سکتے ہیں مگر خود جواب نہیں دیتا کیوں سید آج دعوے دی دلیل دے ہونا چاہتے ہیں